السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ الممتحنہ سے شروع ہے۔ اس وقت ہمارے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اپنے فہم بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنا اور پھر سوالات جو ہے وہ ترجمے پر غور کر کے کرے، روایتی ترجمے سے سوال نہ کر بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ بسم جو ہے اس میں نام نہیں ہے، یہ خود ایک صرفی مادہ ہے۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور تمہارے پاس جو حق آیا ہے وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں، اور وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں محض اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم نکلتے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے، تم ان کی طرف چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کا پیغام، اور میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا تو جان لو کہ تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ اس کو بہت سارے لوگ بہت سی طرح سے لیتے ہیں، خاص طور پر ہمارے اہل تشیع حضرات کہتے ہیں دیکھیے یہیں سے تو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول سے خاندانی محبت کرنی چاہیے، خاندان سے اسی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، باقی سے نہیں کرتے وہ۔ بہرحال آئیے سمجھتے ہیں کہ اصل اللہ کا پیغام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگو، لا تتخذوا، تم نہیں پکڑو، عدوی میرے دشمن، وعدوکم اور تمہارے دشمن، اولیاء نزدیک تر، تلقون الیہم، تم پیش کرتے ہو ان کی طرف، بالمودۃ محبت کو۔ مودہ یعنی ودد ہے اس کا مادہ، ودد کہتے ہیں محبت کرنے کو۔ وقد کفروا، اور یقینی انہوں نے انکار کیا، بما جاءکم من الحق، اس کا جو تمہارے پاس آیا الحق سے یعنی خاص سچائی سے۔ یخرجون الرسول، وہ خارج کرتے ہیں الرسول کو۔ یہاں رسول جو الرسول کے ساتھ ہے، یہ پیغام کے لیے خاص پیغام دینے والا، تو یہ اللہ کی کتاب ہی بنتی ہے، تو وہ نکالتے ہیں الکتاب کو، وایاکم اور تمہیں بھی، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کتاب خالی نکال دو، جو ہم کریں ملاوٹ والی کام کرو، اور وہ تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی صرف رسالے کی بات نہیں کرو، اس سے باہر نکلو۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم مانتے ہو اللہ کو تمہارا ربوبیت کرنے والا ہے۔ ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلتے ہو، جہادا فی سبیلی، میرے راستے میں جد و جہد کو، وابتغاء مرضاتی، یعنی تلاش کرتے ہو تم میری مرضی، میری رضامندی، تسرون الیہم، تو تم چھپاتے ہو ان کی طرف، بالمودہ خاص محبت کو، وانا عالم، اور ہم خوب جانتے ہیں، بما اخفیتم، اس کو جو تم خفیہ رکھ رہے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم اعلان کر رہے ہو، ومن یفعلہ منکم، اور جو یہ فعل کرے گا تم میں سے، فقد ضل، بس یقینی گمراہ ہوا، بھٹکا، سواء السبیل، برابر راستے سے، برابر خاص راستے سے، السبیل یعنی اللہ کا جو مخصوص راستہ ہے۔ تو اے ماننے والے لوگوں، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو نزدیک تر نہیں پکڑو۔ تم ان کی طرف محبت کو پیش کرتے ہو، اور انہوں نے اس کا جو تمہارے پاس الحق یعنی خاص سچائی سے آیا یقینی انکار کر دیا۔ وہ الرسول کو یعنی خاص پیغام دینے والے الکتاب کو، اور تمہیں نکالتے ہیں، یہ کہ تم اپنا ربوبیت کرنے والا اللہ کو مانتے ہو۔ اگر تم میرے راستے کی جد و جہد میں اور میری مرضی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہو، تم محبت کو ان کی طرف آہستہ کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اور میں اس کو خوب جانتا ہوں جو تم خفیہ رکھتے ہو اور جو تم اعلان کرتے ہو، اور تم میں سے جو یہ فعل کرے گا بس یقینی خاص راستے سے برابر بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، اگر وہ تمہیں پائیں، تم پر دسترس پائیں، تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور تم پر کھولیں برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں، دست درازی اور زبان درازی،
اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کافر ہو جاؤ. ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں محسوس کر لیں، تمہیں بھانپ لے یا مہارت کی نظر سے دیکھ لیں. ثقف کہا جاتا ہے اسی کو. تو اگر یہ وہ بھانپ لے، یکون لکم، وہ ہو جائیں تمہارے لیے آدان، دشمنی رکھنے والے، عداوت رکھنے والے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، اور وہ پھیلائیں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے سامنے، والسنتہم، اور اپنی زبانیں، بالسوء، خاص برائی کو، وودوا، اور وہ خواہش رکھتے ہیں یا وہ یہ محبت رکھتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم انکار کرنے والے ہو جاؤ، یا اگر تم بھی انکار کرنے والے ہو جاؤ. تو اگر وہ تمہیں بھانپ لیں، محسوس کر لیں یا مہارت کی نظر سے دیکھ لیں کہ وہ تمہارے لیے دشمن ہو جائیں، اور وہ اپنے سامنے یا اپنی قوت کو اور اپنی زبان برائی کو تمہاری طرف پھیلائیں، اور وہ محبت کریں کہ اگر تم انکار کر دو. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، کہ تمہیں ہرگز نفع نہ دیں گے تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن. اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. لن تنفعکم، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا. ارحامکم، تمہارا رحم کرنا. اب انہوں نے تو رحمی رشتے لکھ دیے ہیں جبکہ رحم کا ہی مادہ ہے. اگر تم ویسے کسی پر رحم کھا رہے ہو، ترس کھا رہے ہو، تو تمہارا رحم کرنا کہ ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا. ولا اولادکم، اور نہ تمہارا کچھ پیدا کردہ. یہ نظریے کی بات ہو رہی ہے، ریاست کی بات چل رہی ہے، لہٰذا یہاں جو وہ رشتے کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک تو وہ انہوں نے رحمی رشتہ لکھ دیا اور دوسرا اولاد کہتے ہیں. اولاد بھی تو رحمی رشتہ ہوتا ہے، الگ الگ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. یوم القیامہ، قائم ہونے والے دورانیے. یفصل بینکم، کھول دے گا تمہارے درمیان. واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. قائم ہونے والے دورانیے، جب بھی آپ قائم کریں گے تو ہرگز تمہارا رحم کرنا اور نہ تمہارا پیدا کردہ تمہیں نفع نہیں دے گا. قائم ہونے والے دورانیہ تمہارے درمیان یہ کھول دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لابیہ لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. بے شک تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ ابراہیم اور ان لوگوں کے پاس جو ان کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور اس سے جس کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو. ہم تمہارے منکر ہیں اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اور اللہ کے آگے میں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف بازگشت ہے. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ یعنی نمونہ ہے، تو ابراہیم کی اتباع کرنی چاہیے، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھی حکم دیا کہ ابراہیم کی اتباع کرو، کئی جگہ آ رہا ہے. تو ابراہیم کی اتباع کریں کیسے؟ ابراہیم کا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی کتاب موجود ہے نہ کچھ اور ہے. اور یہ روایتی لوگ تو کہتے ہیں ابراہیم کو صحیفہ ملا تھا، کتاب بھی نہیں ملی تھی. تو صاحب کتاب کو کہا جا رہا ہے جس سے کتاب ہی نہیں دی گئی اس کی اتباع کرو، کیسے کرے؟ بہرحال دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. قد کانت لکم، یقینی ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ، متوازن نمونہ. اسوہ کہا جاتا ہے نمونے کوئی، اس لیے یہ لوگ اس کو کردار سے بھی لیتے ہیں. اور حسنۃ یعنی بڑا متوازن، توازن والا، حسن والا. فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں. اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر ان کے روایتی ترجمے سے بھی لیں تو ابراہیم نے جس وقت اللہ کا نام لیا تھا وہ تو تنہا تھے، باپ بھی مخالف، معاشرہ بھی مخالف، سب کچھ مخالف تھا. تو یہاں اس ابراہیم کی بات تو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں ابراہیم اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بات بھی ہو رہی، تو ساتھ لوگ بھی ہیں. تو کم از کم اس وقت والے روایتی ابراہیم کی تو بات نہیں چل رہی. اور آج ہمارے لیے نمونہ بھی وہ کیسے ہو. تو یقینی تمہارے لیے متوازن نمونہ ہے دلیل سے بات کرنے والے میں. یہاں یہ بطور اسم نہیں ہے، بطور صفت ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ ہوئے نہیں، جو لوگ بھی دلیل سے بات کرنے والے ہوں.
اذ قالوا جب انہوں نے کہا لقومہم اپنے قوم کے لیے انا براء منکم بے شک ہم بیزار ہیں تم سے ومما تعبدون من دون اللہ اور اس سے جو تم تابعداری کر رہے ہو اللہ کے علاوہ سے. اب دون جو ہے ویسے تو علاوہ کو کہا جاتا ہے لیکن اردو میں اس کا صحیح مفہوم بتانے کے لیے کہا جائے کہ کمتر بنانا، ڈیگریڈ کرنے کو دون کہا جاتا ہے علاوہ کے. تو اللہ سے کم، اللہ نے اللہ کو کمتر کر رہے ہیں، کسی اور کو اوپر لے کر آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ علاوہ کہنے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کفرنا بکم ہم نے تم کو انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم اور ظاہر ہو گیا، یعنی ابتدا ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان العداوت یعنی خاص عداوت، دشمنی، والبغضاء اور بغض، خاص بغض، بغض کینہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ دل میں بات رکھ کر غلط طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ابداً ہمیشہ کے لیے نہیں، لامحدود مدت. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم اللہ یکتا کو مان لو. الا قول ابراہیم صرف بات دلیل سے بات کرنے والے کی لابی ہے اپنے سرپرست کے لیے. اچھا اب یہاں پر ابراہیم یہ بطور اسم آ گیا ہے، تو یہاں ابراہیم کا ترجمہ نہ کیا جائے تو بات زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ کسی نے کیا تھا، جو ہر دلیل سے بات کرنے والا ایسا نہیں کہہ رہا. تو صرف بات اس ابراہیم کی اپنے سرپرست کے لیے. لاستغفرن ضرور میں حفاظت چاہوں گا لکا تمہارے لیے، وما املک لکا من اللہ اور نہیں میں اختیار رکھتا ہوں تمہارے لیے اللہ سے من شیء کسی شے سے بھی. تو حفاظت بھی چاہ رہے اور بتا بھی رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، کسی شے سے میرے پاس اختیار نہیں ہے. اللہ ربنا علیک توکلنا اے ہمارے رب تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا. وإلیک انبنا اور تیری ہی طرف ہماری خبر ہے. وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف ہمارا پلٹنے کا ٹھکانہ ہے. اچھا یہ انبنا اگر نبا سے لیں گے تو خبر ہے، اور اگر اس کو آپ نبا کے بجائے یعنی اس سے لے لیں انب سے تو رجوع کرنا کہلاتا ہے. تیری طرف ہمارا رجوع کرنا ہے. ہاں منیب اس سے نکلا جیسے. تو اس کا رواں ترجمہ کر دیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یقینی تمہارے لیے دلیل سے بات کرنے والے یعنی ابراہیم اور اس کے ساتھی لوگوں میں خوب متوازن یا حسن کارانہ نمونہ ہے. جب انہوں نے اپنے قوم کے لیے کہا بے شک ہم تم سے اور اس سے جو تم اللہ کے علاوہ سے جس کی تابعداری کرتے ہو بیزار ہیں. تم کو ہم نے انکار کیا اور ہمیشہ یعنی لامحدود مدت کی خاص بغض اور خاص عداوت ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ظاہر ہو گئی یا اس کی ابتدا ہو گئی. یہاں تک کہ یکتا اللہ کو تم مان لو. صرف اپنے سرپرست کے لیے ابراہیم کی بات ضرور میں تمہارے لیے حفاظت چاہوں گا اور میں کسی شے میں اللہ سے تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور پلٹنے کا ٹھکانہ تیری طرف ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، اور اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہیں ہمیں بنا فتنتاً ایک آزمائش، یا اس کو فتن کہا جاتا پرکھ کر الگ کرنے کو، تو اس کے لیے اس کو آزمائش بھی کہا جاتا ہے اور فتنہ بھی انہیں معنوں میں، کیونکہ فتنے میں لوگ کی پرکھ ہو کر الگ ہو جاتی ہے، وہ آزمائش بھی ہوتی ماننے والوں کے لیے. تو اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا فتنہ یا ہمیں نہ بنا آزمائش للذین کفروا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے. واغفر لنا اور ہمارے لیے حفاظت ہو. ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو انت العزیز الحکیم تو ہی غالب حکم دینے والا ہے. اے ہمارے رب تو ہمیں انکار کرنے والے لوگوں کے لیے فتنہ نہیں بنا، اور اے ہمارے رب ہمارے لیے حفاظت فرما، بے شک تو ہی غالب حکم دینے والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، اور جس نے رد گردانی کی تو بے شک اللہ بے نیاز ستوہ صفات ہے.
اب یہاں سے لوگ لیتے ہیں کہ یہ اسوہ حسنہ جو پہلے ابراہیم کا کہا گیا تھا اب یہ محمد کے لیے کہا گیا تو تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لیکن یہاں دیکھیے لفظ کوئی محمد استعمال ہی نہیں ہو رہا. اللہ کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ کہ انہوں نے خود بھی اپنے ترجمے میں یہاں نہیں لکھا ہوا ہے. لقد کانا یقیناً ہے لکم تمہارے لیے فیہم ان میں اسوۃ حسنۃ متوازن نمونہ یا حسن کارانہ نمونہ لمن کانا اس کے لیے جو ہے یرجو اللہ اللہ کی طرف رجوع کرتا والیوم الآخر اور اگلے دورانیے کا ومن یتولی اور جو یہ پلٹ جائے اس سے یعنی یہ کتاب میں موجود ہے نا کتاب کی بات ہو رہی ہے. فإن اللہ پس بے شک اللہ هو الغنی الحمید وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے. یقیناً ان میں تمہارے لیے خوب حسن کارانہ یا متوازن نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخری خاص دورانیے کی امید رکھتا ہے اور جو یہ نزدیک تر جائے پس بے شک اللہ وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم. قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. عسى اللہ ممکن ہے اللہ ان یجعل یہ کہ وہ بنا دے بینکم و بین الذین عادیتم تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو تم سے عداوت رکھتے ہیں منہم ان میں سے مودتاً ایک محبت ایک خواہش رکھنا چاہت رکھنا واللہ قدیر اور اللہ پیمانہ دینے والا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. تو ممکن ہے اللہ یہ کہ وہ تمہارے درمیان اور تم سے عداوت رکھنے والے لوگوں کے درمیان ان سے محبت بنا دے اور اللہ پیمانہ دینے والا ہے اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں. اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.